سب سے بڑا تو معاشی تحفظ کا معاملہ ہے۔ دوسرا پھر یہ آ جاتا ہے کہ آپ کو کتنی حق کے اظہار کتنا ہے، میڈیا کتنا آزاد ہے۔ اس حساب سے پاکستان میں اس وقت کبھی بھی کسی سویلین حکومت کے دور میں اس طرح کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے جو اب ہوا ہے۔ برطانیہ اور کینیڈا کے جو اعلیٰ سطح کے وکلاء ہیں وہ ایک پینل بیٹھا اور انہوں نے عالمی میڈیا کی تحفظ اور آزادی کے حوالے سے 9 تجاویز دیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صحافی جو مشکل حالات میں اور مشکل ملکوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ انہیں جان کا خطرہ ہے اور وہ عارضی طور پہ وہاں سے نکل کے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہنگامی ویزاز یا ایمرجنسی ویزاز دیے جائیں تاکہ وہ کچھ عرصے کے لیے باہر نکل کے آ سکیں۔ تو آپ مسکرا رہے ہیں اس بات پہ، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال سے یہ تجویز کس حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ ممکن ہے کہ لاطینی امریکہ کے صحافیوں کے لیے شاید کچھ گنجائش نکال لی جائے، وینزویلا کے صحافیوں کو ویلکم کر لیا جائے امریکہ میں، جن کے ساتھ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا پھڈا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ کشمیر میں جو صحافی ہیں وہ پچھلے 1.5 سے ان پہ کریک ڈاؤن ہے اور ان کے انٹرنیٹ سروسز بند ہیں۔ وہ کشمیری صحافی مطلب انڈین سائیڈ آف کشمیر میں وہ بند ہوا پڑا ہے، تو وہ اگر انہیں ایسی سہولت ملتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اس میں اگر یہ بھی ہو جائے کہ انہیں کہیں ایسوسیٹ کر لیا جائے میڈیا کے اداروں کے ساتھ یا میڈیا کے ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز کے، وہاں جا کے وہ اپنی ریسرچ کر سکتے ہوں، کام کر سکتے ہوں، کیونکہ فقط اسائلم لے کے تو وہ صحافی بیچارہ بے روزگار ہو جائے گا، وہ جا کے گزارا کیسے کرے گا باہر اگر اسے ویزا مل بھی جائے۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس سال کی 2020 کی، اس میں برطانیہ جیسا بڑا جمہوری ترقی یافتہ ملک جو ہے اس کو 35واں رینک ملتا ہے اور امریکہ کو اس لسٹ میں 45واں رینک ملا ہے۔ تو جب ترقی یافتہ بڑی جمہوری طاقتوں میں جو ہے وہ میڈیا کی آزادی کی یہ صورتحال ہے، تو آپ بتائیے کہ جو لوگ مشکل حالات میں اور مشکل ملکوں میں اور کم جمہوری طاقتوں میں کام کرتے ہیں صحافی، ان کے لیے یہ رینکنگ، ان کے لیے جو ہے یہ صورتحال وہ مستقبل کی کیا تصویر پیش کرتی ہے؟ بہت تشویشناک ہے، بہت مخدوش ہے، کوئی اچھے پراسپیکٹس نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو گلوبلائزیشن کا جو ریورسل ہوا اور امریکہ فرسٹ جو شروع ہوا اور پھر ویسٹ میں جو اسلام فوبیا چلا اور یہ ریسزم کی اور وائٹ سپریمیسسٹ ٹینڈنسیز آئی ہیں، ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ فاشزم آ رہا ہے، مسلم دنیا میں بھی فاشزم آ رہا ہے، تو وہاں پہ صحافیوں کی حالت یقیناً بہت زیادہ خراب ہوگی اور مزید ہو رہی ہے۔ برٹن کی نیشنل یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس نے ابھی حال ہی میں ایک سروے کیا اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ میڈیا کے خلاف جذبات کو ہوا دیتے ہیں اور جو رپورٹس انہیں پسند نہیں آتی ہیں اسے فیک نیوز کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ برطانیہ کے یہ حالات جو بتائے جا رہے ہیں اس میں اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے، اس میں آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟ کس حد تک مماثلت نظر آتی ہے؟ تو بہت یہاں پہ تو اور منظر زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے اور صحافیوں کے لیے ایک ڈسٹنس قائم رکھنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ عمران خان نے جو تاریخ بیان کی ہے اچھے اور برے صحافی کی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کس طرح کے صحافی چاہیے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کنونشن میں مریم نواز اور لیڈر ہیں پی ایم ایل این کی، انہوں نے گلہ کیا ہے میڈیا کے ساتھ کہ آپ کو ضرورت کیوں نہیں ہے، آپ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان جماعتوں نے خود جب یہ پاور میں تھی، انہوں نے میڈیا کو کتنا اسٹرینتھن کیا اور فریڈمز کو کتنا اسٹرینتھن کیا۔